حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہے، اور اس پوری مدت میں انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات میں صبح کے لیے بچا کے نہیں رکھتے، کبھی نہیں۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ڈھیر و ڈھیر غلہ دولت پہنچتی، شام ہونے تک خیرات کروا دیتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور کہا کہ بی بی جو صبح بکری ذبح ہوئی تھی وہ بکری میں سے کچھ بچا ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہاں اس کا سامنے کی ران دست جس کو کہتے ہیں دست بچا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر چیز تو بچ گئی سوائے دست کے۔ یہ موقف تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی اس کی وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا، اور قرآن مجید میں بھی صحابہ سے یہی کہا گیا تھا، کیا یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، قل العفو، جو فاضل ہے خرچ کر دیں۔ صحابہ سے یہ قربانی لی گئی۔ ہم لوگ الگ ہیں، صحابہ کا معاملہ الگ ہے۔ ہم لوگ 2.5% والے ہیں اور وہ 100% والے، 100% والے، فرق ہے بہت فرق۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عثمان کے دور میں خوب دولت مدینہ منورہ آنے لگی، ملک کے ملک فتح ہونے لگے، تو حضرت عثمان سے کہتے تھے امیر المومنین پابندی لگائیے، یہ لوگ گھروں میں اب سونا رکھنے لگے ہیں، چاندی رکھنے لگے۔ حضرت عثمان کہتے تھے کہ ابو ذر لوگوں کے سلسلے میں یہ رویہ نہ اپناؤ، تمہارا عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، تمہارا زہد تمہارے ساتھ ہے، السابقون السابقون میں سے ہو تم، لیکن لوگوں کو امتحان میں نہ ڈالو۔ دیکھو اگر ناجائز ہوتا تو اللہ زکوٰۃ کیوں فرض کرتا؟ مال رکھنا جائز ہے تبھی تو زکوٰۃ ہے۔ یہ استدلال حضرت عثمان کا بڑا بصیرت افروز تھا، لیکن حضرت ابو ذر کہتے تھے نہیں، میں تو زندگی میں اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا کہ رات کا کھانا صبح کھایا گیا ہو، رکھا گیا ہو، سب تقسیم ہو جاتا تھا۔ میں نے کبھی اللہ کے رسول کے کھانے میں نہیں دیکھا کہ 2 ڈشیں رہتی تھی، نہیں، بس روٹی ہے تو روٹی، کھجور ہے تو کھجور، گوشت کا ٹکڑا آ گیا گوشت کا ٹکڑا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ دسترخوان بچ رہا ہے اور 2 3 ڈشیں، آپ پابندی لگائیے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں پابندی کیسے لگا سکتا ہوں جب تک کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو پابندی لگانا۔ اگر حرام ہوتا تو حضرت عثمان پابندی لگا دیتے، حرام تو نہیں ہے مال جمع کرنا، حرام تو نہیں ہے 2 ڈشیں کھانا، تو کہا میں نہیں لگا سکتا بھائی پابندی، تو کہا پھر میں نہیں رہوں گا آپ کے ساتھ، میں چلا جاؤں گا مدینہ منورہ چھوڑ کے۔ کہا اسی میں بہتری، اسی میں عافیت ہے، لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے ورنہ مسائل ہو جائیں گے۔ وہ چلے گئے۔ یہ شدت پسندی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندگی بھر دیکھا تھا تو اس کو وہ نافذ کرنا چاہتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شریعت کو نافذ کرنا چاہتے تھے۔ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے فریضہ انجام دینا، ایک ہوتا ہے احسان پر عمل کرنا۔ اس کی میں ایک موٹی سی مثال دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا تو انہوں نے مدین میں شرط رکھی، وہ جو حضرت شعیب تھے جو خسر بنے بعد میں، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں بیٹی، تم 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں اس بنیاد پر کہ 8 سال تم ہمارے پاس رہو، لیکن 10 سال رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کلیئر کہا کہ میری مرضی، 8 سال 10 سال جس پہ چاہوں میں عمل کروں، بعد میں کوئی بلیم نہیں کرنا۔ ایما اجلین قضیت فلا حفاظ فلا عدوان علیہ، میرے پہ کوئی بلیم نہیں رہے گا، میں دونوں میں سے کوئی بھی مدت 8 پہ عمل کروں یا 10 پہ عمل کروں۔ تو کہا نہیں ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ نکاح ہو گیا، اور سب ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اور نبوت ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضرت موسیٰ نے 8 سال پر سفر کیا یا 10 سال پر؟ اب حضور کا جواب سنیے تو آپ کو احسان سمجھ میں آئے گا۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے 10 سال مکمل کیے، کیونکہ نبی ہمیشہ حسن پر عمل کرتا ہے۔ یہ حالانکہ بلیم نہیں کر سکتا تھا کوئی بھی، حضرت موسیٰ 8 سال پہ جا سکتے تھے، لیکن 2 سال اور اضافہ کر کے مزید حسن سلوک کر کے روانہ ہوئے۔ تو یہ ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک بالکل نبیوں جیسی زندگی، اور ایک چیز یہ ہے کہ جو جائز ہے اس کی زندگی، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ دیکھ لیجئے، کچھ اور تھی، فرض کچھ اور کیا گیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اب ہم لوگ فرض کو پورا کر لیں، یہی بہت بڑی کامیابی، 2.5 پہ عمل کر لیں، اس میں ڈنڈی مارتے،
साल खत्म होते ही ये बेटी का है ना, ये फला बेटी का है, इस पे भी ज़कात फर्ज है क्या? अरे निकल गए अगर 2.5% तो क्या जा रहा, वरना अगर निकल गया पूरा का पूरा सोना हाथ से तो फिर सोचते रह जाओगे। लेकिन देखिए आप तदबीरें, लोग बहुत से तदबीरें करते हैं। हमको मालूम है कि मेरे सोना जो है वो 8 तोले, लेकिन वो 4 तोले छोटी बेटी का, 4 तोले बड़ी बेटी का, ज़कात अब भी वाजिब है क्या? अगर बेटी बाजार में ले जाके बेचने की अगर वो कुदरत रखती है, आप इतना इख्तियार दिए हैं, तब तो ठीक है, ज़कात नहीं। लेकिन आप रखे हुए हैं सब अपनी तहवील में, वो बेचारी कोई साल भर दिखाते भी नहीं है, उसके नाम है, लिहाजा ज़कात अदा कर दीजिए ना। क्या हो रहा? ये जो मसाइल खड़े होते हैं, मैं आमतौर पे कह रहा हूँ, शुरू में तो ज़कात बहुत अच्छी लगती है, 2000 2500, लेकिन जब 3 लाख 4 लाख 8 लाख आती है, उसके बाद तदबीरें आप पूछिए लोगों से। और लाजमी बातें बढ़ती जाएगी। तो आप सोचिए ना, आप अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, ये हम सोचे कि इतना उसने दे रखा है, कितना कम हम अदा कर रहे हैं, ये सोचे तो इंशाअल्लाह जज्बा पैदा होगा। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीम की जिंदगी कुछ और थी। उसकी एक झलक मैं बताऊं आप लोगों को। मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह को दुबई से अवार्ड मिला, इस्लामिक अवार्ड उन्होंने दिया, जो 2.25 करोड़ इंडियन मालियत का था। ये बात है 99 की है। 2.25 करोड़ उसकी हिंदुस्तानी रुपयों में मालियत हुई। तो मौलाना ने उसको 6 महीने के अंदर अंदर गरीब इदारों में तकसीम करवा दिया, अपने अकाउंट में नहीं आने दिया उसको। एक कमेटी बना दी चंद लोगों की, और एप्लीकेशंस मंगाई गई पूरे हिंदुस्तान में कि जो दीनी इदारे मुस्तहिक हैं वो लिखे, और उनको फैसला कर करके 6 महीने में खत्म, जीरो हो गया। उसके बाद 6 महीने खत्म हो गए, रमजानुल मुबारक आया जिसमें उनकी वफात हो गई। तो मुफ्ती को बुलाए नदवे के, बुला के बोले कि ये देखो 2.25 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आए थे, यानी मेरे जिम्मे आए थे और खर्च हो गए, इस पे ज़कात वाजिब हुई है क्या, जरा मसला मालूम करो। बोले हजरत पूरी तो खैरात कराए आप और 1 साल भी नहीं रुकी, उस पे कहाँ से ज़कात? तहकीक कर लो, तहकीक कर लो, मेरे जिम्मे 1 पैसा न रहे। ये मसलक तो कुछ और ही है ना, ये दीवानों का तरीका है।